جان لے، آپ ان کمالات کو پہچان لے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اندر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے اندر ہے، پھر آپ خود بخود امام حسین کے عاشق ہو جائیں گے ان فضائل کی وجہ سے، آپ امیر المومنین کے عاشق ہو جائیں گے ان فضائل کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں جب آپ عاشق ہوں گے تو خود بخود آپ ان کی اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے۔ کتنا اہم نقطہ بیان کیا، کتنا اہم نقطہ کہ ائمہ معصومین کے لیے فضیلتیں دی گئی ہیں تو بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی اطاعت کریں، ہم محمد و آل محمد کی فرمان برداری کریں۔ کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہم محبت کے کیا معنی کرتے ہیں؟ محبت کے کیا معنی کرتے ہیں کہ محفل میں آ کے واہ واہ کریں، محفل میں آ کے نعرے لگائیں اور اس کو ہم محبت سمجھ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ محبت کے معنی یہ نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہاں پر علماء کرام موجود ہیں کہ قرآن کی ایک مختصر سی آیت آپ کیا عرض کرتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، خداوند متعال پیغمبر اکرم سے مخاطب ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو، تم یعنی ہم، یعنی پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ ہم سے کہیں، پیغمبر ہم سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو میری اطاعت کریں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر فاتبعونی میری اطاعت کریں تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ اتنا نازک مرحلے پہ پہنچا ہوں، اتنا نازک مرحلے پر کہ جیسا کہ ایک کلام ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں، حسین سب کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، حسین سب کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ حسین کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نقطہ سے نقطہ یہ ہے، حسین سب کا ہو وہ تو حسین کی فضیلت ہے، لیکن آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ حسین کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ حسین کا ہیں تو پھر آپ کہیں حسین سب کا ہے، اس میں فخر کریں، لیکن اگر آپ حسین کا نہیں ہیں اور حسین سب کا ہونے پر آپ فخر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس یعنی محبت جب دونوں طرف سے نہ ہو، محبت جب دونوں طرف سے نہ ہو، آج تک ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں، ہمیشہ محفلوں میں، ہمیشہ ذاکرین واعظین سب کی زبان سے ہم سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور خداوند متعال نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت کریں۔ لیکن آج میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے آل محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ آل محمد ہم سے محبت کریں؟ آپ کا مقام اس وقت بنے گا، آپ کا رتبہ اس وقت بڑھے گا، آپ اس وقت انسان کامل کے منزلت پر پہنچ جائے گا کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ محمد و آل محمد آپ سے محبت کریں، محمد و آل محمد آپ سے محبت کریں۔ اور ہماری فکر یہی ہونی چاہیے، ہمارا ہم و غم یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں یا نہیں، ہم اس قابل ہو گئے یا نہیں کہ محمد و آل محمد ہم سے محبت کریں۔ کتنے نازک مرحلہ ہیں۔ ہم ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، واقعی ان چیزوں کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو زیارت کر کے امام سے کیا عہد کرتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ ہم ہمیشہ امام حسین سے کہتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم۔ اے فرزند رسول، آپ نے جن سے مسالمت کی ہے، مصالحت کی ہے، جن کا آپ نے ساتھ دیا ہے اس کا میں بھی ساتھ دے دوں گا، اور وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور جن شخصیت سے جن لوگوں سے آپ نے جنگ کی ہیں ان سے میں بھی جنگ کرتا ہوں۔ کیا عملی میدان میں ہم یہی کر رہے ہیں؟ عملی میدان میں ہم یہی کر رہے ہیں؟ اگر ہم عملی میدان میں یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم روزانہ امام حسین سے یہ خطاب
کیوں کرتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم. توجہ کریں، توجہ کریں. وعدو لمن عاداکم، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں. وَأَحَبُّ لِمَنْ أَحَبَّكُمْ، اے فرزند رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں. ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ابھی کہاں کس سمت جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر علماء کرام موجود ہے، پتہ نہیں ہے، میں شاید میرا ٹائم بھی، میں جس منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں ابھی دور ہے. ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ واقعاً جتنا ہمیں احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے. یہ عجیب معاشرہ ہم نے بنایا ہے کہ کوئی دیوانہ ہو تو کہتا علی کا دیوانہ، کوئی پاگل ہو تو علی کا پاگل. ابھی ایک سنا رہے تھے امام حسین کا فقیر. یار امام حسین کو پاگل نہیں چاہیے، امام حسین کو دیوانہ نہیں چاہیے، امام حسین کو فقیر نہیں چاہیے، امام حسین کو عاقل چاہیے، امام حسین کو سنجیدہ انسان چاہیے، سمجھدار انسان چاہیے، ہمت اور جرأت والا انسان چاہیے. ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے کربلا کو مسخ کیا ہے. یا گلی کوچوں میں یہ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کے جو آتا ہے اس کو علی کا ملم. یہ علی پتہ نہیں ہم نے کیا معاشرے کو ہم نے کیا بنا کے رکھا. حسین کے لیے حسین کے لیے حبیب ابن مظاہر، حسین کے لیے علی اکبر، حسین کے لیے علمدار. یہ حسین کے لیے جن افراد کی ضرورت ہے وہ کہاں، اور ہم نسبت ابھی کس انداز میں ہم نسبت دے رہے ہیں. بخدا کربلا سمجھنے کی ہمیں جتنی ضرورت ہے، جتنا آپ کے لیے کھانا پینا، جتنا آپ کے جسم کی سلامت کے لیے ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس وقت کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا ابھی پتہ نہیں ٹائم شاید گزر گیا ہو. میں ایک نکتہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیز آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیں آج ہم اس چیز کو تلاش کریں. آج جب ہم جشن منا رہے ہیں، آج ہم اس چیز کو تلاش کریں جو حسین کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. حسین کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اس وقت ہم اس جشن کا حق ادا کر سکتے ہیں جب اس نکتے کو ہم غور سے سنیں اور اس کی ہم تلاش کریں. یہ حسین کے لیے سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے، اس چیز کو ہم تلاش کریں. آج ہم ڈھونڈیں، پھر اس عزیز ترین چیز کے لیے حسین نے جو اہمیت دی ہے وہی اہمیت ہم دے دیں، تب ہم بنیں گے حسینی. صرف ناروں سے نہیں بنتا ہے. سب سے عزیز ترین یعنی کیا مطلب؟ سب سے عزیز ترین کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نظر میں وہ چیز حضرت ابو الفضل العباس سے بھی عزیز ہو، حضرت علی اکبر سے بھی عزیز ہو، شہزادہ اصغر سے بھی عزیز ہو، حتیٰ مخدرات عصمت کی چادر سے بھی زیادہ عزیز ہو. وہ چیز کیا ہے؟ اب توجہ فرما رہے ہیں. وہ چیز ہے دین مقدس اسلام. دین مقدس اسلام کی بقا، دین مقدس اسلام کا تحفظ، دین مقدس اسلام کی آبیاری، دین مقدس اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا، دین کی بقا، یہ امام حسین علیہ السلام سب سے عزیز ترین چیز امام حسین علیہ السلام کے لیے یہی. ابھی آپ لوگوں سے ایک سوال، چلو ٹھیک ہے دین کی بقا امام حسین کے لیے سب سے عزیز ہے، یہ فائدہ، لیکن دین کی بقا کا کیا مطلب ہے؟ توجہ فرمائے اس جملے کے. دین کی بقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین کی بقا کا مطلب کیا نہیں کوئی ایک جسم ہے جس کو باقی رکھنا ہے، کوئی بلڈنگ ہے جس کو باقی رکھنا ہے. کیا دین کی بقا کا کیا مطلب ہے؟ جوانوں توجہ کریں، توجہ کریں. اگر کسی کو بعد میں کوئی سمجھ میں نہ آ جائے یا کوئی اعتراض ہے تو آپ بعد میں اعتراض کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دین کی بقا کے معنی کیا ہے؟ دین کے بقا یعنی کوئی جسم ہے اس کو باقی رکھنا ہے، کوئی بلڈنگ ہے اس کو باقی رکھنا ہے. کیا ہے دین کی بقا کا مطلب؟ کیا ہے دین کی بقا کا مطلب؟
دین کے احکام کو قائم و دائم رکھنا ہے. آگے اصل نقطے کے اوپر دین کے احکام کو قائم و دائم رکھنا ہے. دین کے محرمات اور محللات کو قائم و دائم رکھنا ہے. دین کے ستون کا تحفظ کرنا یعنی لا الہ الا اللہ کا تحفظ کرنا, محمد الرسول اللہ کا تحفظ کرنا. دین کی بقا کا مطلب نماز کو قائم کرنا دین کی بقا ہے. روزے کو اپنے حدود کے اندر شرائط کے ساتھ روزے کو باقی رکھنا, یہ کیا ہے؟ دین مقدس اسلام کی بقا ہے, دین کا تحفظ ہے. اور دینی احکامات اور دینی تعلیمات, یعنی مختصر یہ ہے کہ دین کے احکامات اور تعلیمات کو زندہ رکھنے کا نام دین کی بقا ہے. دین کی بقا ہے. اب آ گئے جی اصل مطلب کی طرف آ گئے. ابھی سوال یہی ہے کہ رونا یہی ہے سوال کہ حسین جس نے اس دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اتنی قربانیاں دی, تمام عزیز ترین چیز ان کو قربان کیا دین کی بقا کی خاطر. یہ نعرہ تو ہم ہمیشہ لگاتے ہیں, ہر کوئی سنتا, لیکن اب وہی ذمہ داری ہماری طرف ہے, وہی ذمہ داری ہماری طرف ہے. میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں ہم کربلا کے حصہ دار ہیں. میں ہمیشہ اکثر مجلس میں ہم کربلا کے حصہ دار ہیں. سمجھ آ رہا نہیں؟ کربلا کے حصہ دار ہیں. پتہ نہیں ابھی مجھے شاید اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے, بولنا چاہیے. چلے شکر ہے, ٹائم ہے. دیکھیں ہم کربلا کے حصہ دار ہیں. میں ایک نقطہ آپ کو بیان زیارت اربعین, توجہ کریں, اگر توجہ سے سنیں تو سمجھ لو کہ توجہ کریں. زیارت اربعین ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں, اور واقعہ کربلا کے بعد پہلی دفعہ کربلا میں حاضر ہو کر زیارت کرنے والے کون ہیں؟ یہ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. واقعاً یہ اب تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ مجھے بولنا پڑے گا. جابر ابن عبداللہ انصاری, یہ جابر کہتے ہیں کہ یہ تو حسین کی فضیلت ہے. آپ جابر ابن عبداللہ انصاری اور عطیہ اس کا ایک رفیق تھا, ہم سفر تھا. اب عطیہ کے بارے میں مختلف روایت ہے کہ یہ غلام تھا یا وہ الگ بات. عطیہ اس کے ہم ساتھ ہیں. اور جابر ابن عبداللہ انصاری سب کو پتہ ہے کہ اتنا عمر رسیدہ ہیں, اس دونوں آنکھوں سے جو ہے نابینا ہو چکے ہیں. ان کی پوری تاریخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب یہ کربلا کے قریب پہنچے اور انہوں نے دیکھیں نا, ابھی توجہ کریں کہ حسینی کیسا ہوتا ہے کہ جب کربلا کے قریب پہنچے تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا عطیہ اگر ہم کربلا کے نزدیک پہنچے ہیں تو آپ مجھے نہر فرات پر لے کے جائیں. عطیہ نے سوال کیا کیوں؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب حسین کی زیارت کرنی ہو تو پہلے غسل کرنا مستحب ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ ہے حسینی کہ رسول کے فرمان کا اتنا پابند کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ حسین کی زیارت کرنی ہو تو پہلے غسل کرنا. جابر کو نہر فرات کے قریب لے گیا, غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جو ہے جابر نے کہا کہ میرے فلان بغچہ میں کپڑے کے اندر جو ہے ایک خشک گھاس, خوشبودار ایک خشک گھاس ہے, کہا کہ وہ لا کے مجھے دے دے. عطیہ نے پوچھا یہ کیا کیوں, اس سے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بدن کو خوشبو لگا کر جایا کریں. بہرحال اس طرح کیا. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر قبر امام حسین علیہ السلام پر آ کے وہاں پہ کچھ کلمات ادا کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ عطا کیا. میں کیا عرض کر رہا تھا, توجہ ہے آپ کو, یعنی ہم کربلا کے حصہ دار ہیں, ہم عاشورہ واقعہ کربلا کے حصہ دار ہیں. وہ میں آپ کے لیے بیان کر رہا تھا, اس کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں حدیث کے ذریعے, روایت کے ذریعے. انہوں نے
امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے جابر نے کہا واللہ لقد شارکناکم فیما دخلتم، لقد شارکناکم فیما دخلتم، اے فرزند رسول. جابر امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فرزند رسول، بتحقیق ہم شریک ہیں اس کارنامے میں جس کارنامے کو آپ لوگوں نے انجام دیا ہے. یعنی جو قربانیاں کربلا کی زمین پر آپ نے دی ہیں اس قربانی میں ہم بھی شریک ہیں. جابر کا جملہ توجہ کیا کہ اس قربانی میں ہم بھی شریک ہیں. تو عطیہ نے سوال کیا. دیکھو عطیہ بھی ایک عجیب آدمی ہے، ہر چیز کے اوپر سوال کیا. جابر کیا ادھر امام حسین علیہ السلام کو کیا آپ بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ کہ نہ ہم نے کوئی تلوار اٹھائی ہے، نہ کوئی تیر چلایا ہے، نہ ہم نے کوئی زخم کھایا ہے. تو یہ یہاں پر جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے تو اتنے مظالم اٹھائے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہے نا سوال بہت قیمتی سوال ہے عطیہ کا. تو سوال کرنے پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جو قوم کسی قوم کی کارکردگی پر راضی ہے تو وہ قوم بھی اسی کے اندر شامل ہے. ہم واقع کربلا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس پر ہم راضی ہیں، تو یقیناً پیغمبر کے اس قول کے مطابق ہم بھی جو ہے کربلا کے حصہ دار ہیں، ہم بھی کربلا کے حصہ دار ہیں. اس بنا پر ہماری ذمہ داری اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں جس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک چیز جو ہمارے لیے باعث فخر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا دین پر فخر کریں گے اتنا بلتستانی ہونے پر بھی فخر کرو. ہاں اتنا ہی بلتستانی ہونے پر بھی فخر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دین مقدس اسلام کو صحیح معنی میں اگر انسانوں تک پہنچایا ہے تو بلتستان کے علماء نے. یہاں پر علماء کرام موجود ہیں. یعنی جس انداز میں، جس خوبصورتی کے ساتھ دین مقدس